الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں تمام اسباق کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا اور آج سے ان اسباق کو تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے سبق کا عنوان ہے قدیمی کتب فتاوی، جس میں قدیمی فتویٰ کی کتابوں کا تعارف پڑھیں گے۔ تو اس میں پہلی کتاب ہے رد المختار علی الدر المختار۔ یہ کتاب ہے علامہ محمد امین بن عابدین شامی، اسے فتویٰ شامی بھی کہا جاتا ہے۔ حنفی فقہ میں یہ کتاب بہت ہی اعلیٰ پایہ کی ہے۔ مسائل کی تنقیح، مشائخ کے اقوال کے درمیان تصحیح و ترجیح اور مجملات کی تفسیر و توضیح میں اپنی مثال حامی، اور متاخرین کے لیے تحقیق و افتاء کا اہم مرجع، نئے مسائل کی تلاش میں بہت ہی معاون اور مددگار کتاب ہے۔ اصل میں یہ حاشیہ ہے الدر المختار پر، جو شرح ہے تنویر الابصار کی۔ تو متن جو ہے تنویر الابصار وہ شیخ شمس الدین محمد بن عبداللہ بن احمد بن تمرتاش حنفی، جن کا سن وفات 1004 ہجری ہے، اس کی شرح ہے۔ اس پر یہ متن ہے، اس کی شرح ہے الدر المختار علامہ محمد بن علی بن محمد بن علی بن الرحمن المعروف بعلاء الدین الحسکفی، جن کا سن وفات 1088 ہے۔ پھر الدر المختار پر علامہ شامی نے حاشیہ لکھا ہے، تو فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ مکتبات دارالعالم الکتب الریاض نے اسے 13 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ ساتھ ہی خزانۃ الفقی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فتاوی شامی پر ایک قیمتی حاشیہ علامہ عبدالقادر الرافی رحمہ اللہ، جن کا سن وفات 1323 ہجری ہے، کا تحریر فرمودہ ہے، جو تقریرات الرافی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ الگ سے 2 جلدوں پر شائع شدہ ہے۔ شامی کا جو نسخہ HM سعید کمپنی کراچی سے شائع ہوا ہے، اس کی ہر جلد میں رافی کا متعلقہ حصہ لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے دوسری کتاب ہے بدائع الصنائع۔ کتاب بدائع الصنائع کا پورا نام بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ہے۔ اس کے مؤلف علامہ کاسانی یا کاشانی، دونوں طرح مستعمل ہے، جن کا پورا نام علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی ہے۔ یہ نہ صرف مذہب حنفی کی بہت ہی معتبر بلکہ فقہ اسلامی کی بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب علامہ محمد بن احمد علاء الدین السمرقندی کی تحریر کردہ متن تحفۃ الفقہاء کی شرح ہے، لیکن متن اور شرح میں اتنی یکسانیت ہے کہ دونوں میں فرق کرنا مشکل ہے۔ یہ عام فقہ کی ترتیب سے نہیں ہے، جس طرح کہ تحفۃ الفقہاء میں ہے کہ کتب ابواب و فصول، بلکہ جدید فقہی ترتیب سے مرتب کی گئی ہے۔ اس کے حسن ترتیب بے مثال ہے۔ فقہ حنفی کے موافق ہر مسئلے پر دلیل، جبکہ اقوال تابعین سے مزید قوت دی گئی ہے، اور مذہب شافعی کے ساتھ موازنہ بھی موجود ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر مسعود کاشانی کا شمار حلب کے جلیل قدر فقہاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ آپ نے علم فقہ علاء الدین السمرقندی سے حاصل کیا۔ بعد میں آپ نے اپنے استاد کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح بنام بدائع الصنائع کی، جسے دیکھ کر آپ کے استاد بہت خوش ہوئے اور اپنی عالمہ فقیہ بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ سے کرا دیا۔ اس کتاب کو دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان نے 10 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب کو مکتبات الوقفیہ ویب سائٹ سے اسے مکمل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے بحر الرائق۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق، فقہ حنفی کی بہت مسند کتاب ہے۔ اسے شرح کنز الدقائق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مؤلف زین الدین بن ابراہیم بن محمد، جو کہ سراج الدین ابن نجیم اور ابن نجیم مصری سے معروف ہیں۔ ان کی تاریخ وفات 970 ہجری ہے۔ ان کا لقب ابو حنیفہ ثانی ہے۔ یہ تمام شروحات میں سب سے زیادہ مشہور اور مفصل ہے۔ علامہ ابن نجیم کی اس شرح میں معلومات کی کثرت اور مثالوں کے جزوی احکام کا استیعاب کیا گیا ہے۔ کنز الدقائق کی ایک اور شرح تبیین الحقائق ہے۔ ان دونوں بحر الرائق اور تبیین الحقائق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں شرح مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، کہ ایک میں استدلال اور دوسری میں مثالیں زیادہ ہیں۔ اس کتاب کو بھی ساتھی مکتبات دارالکتب العلمیہ
بیروت لبنان نے 9 جلدوں میں شائع کیا ہے، تو ساتھ ہی سے